الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سارے لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اتفاق و اتحاد پر اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے کہ ہمارا شیرازہ منتشر نہ ہو اور اختلاف کی صورت میں ہم بہت خسارے سے دوچار ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غیبت، چغلخوری، تجسس، منافقت، ان تمام چیزوں کو منع کر کے رکھا ہے کہ اس جانب کوئی شخص اپنا قدم نہ اٹھائے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے آپسی شیرازے کو، ہمارے آپسی اتفاق کو نقصان نہ پہنچے۔ غیبت سے اختلاف ہوتا ہے، چغلخوری سے اختلاف ہوتا ہے، تجسس سے اختلاف ہوتا ہے، منافقت سے اختلاف ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے درمیان جو واقعات رونما ہوئے، تابعین کے درمیان جو واقعات رونما ہوئے، چاہے وہ جنگ جمل کا واقعہ ہو، چاہے جنگ صفین کا واقعہ ہو، چاہے واقعہ کربلا ہو، ہمیں ان تمام واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی سخت ضرورت ہو۔ نہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یزید کو لعن طعن کر رہا ہے، کوئی یزید کی دفاع میں وہ اپنے ثبوت مہیا کر رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم شیعہ، سنی اور دیگر فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسلام اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے کہ ایسے تمام واقعات کو بیان کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ان واقعات سے ہم سبق لیں۔ صحابہ کے درمیان یہ واقعات رونما ہوئے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، جنہیں اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے درمیان آگے چل کر کے ایسے حادثات رونما ہوں گے، آپس میں اختلاف کا شکار ہوں گے، آپس میں لڑیں گے، جانیں جائیں گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی، جنہیں ہم لعن طعن کر رہے ہیں، جن کو ہم ملامت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر سکوت اختیار کریں، ہم افراط اور تفریط کا شکار نہ ہوں۔ ہم امت وسط ہیں، ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو بیچ کا راستہ ہے، اعتدال کی جو راہ ہے۔ یہاں پر ہم خاموش ہو کر کے کسی کا سائڈ نہ لیں۔ جو اس دنیا میں کر کے گئے ہیں، اللہ تک وہ پہنچ چکے ہیں، اللہ کا معاملہ ان کے سپرد ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ ہمیں یہاں پر اپنی عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ انہی کو عطا کرتا ہے جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے انہیں دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ یہ ہے کہ ہم ایسے واقعات کو بیان نہ کر کے سکوت اختیار کریں، اعتدال کی راہ پر چلیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔